بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو آن لائن ایجوکیشن کارنر۔ بک ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے ترجمۃ القرآن مجید کی 8 کلاس کی۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے سورۃ یوسف جو ہے یہ کمپلیٹ ریڈنگ اور ایکسرسائز کے ساتھ سولو کی تھی۔ ہماری تمام جو صورتیں ہیں وہ کمپلیٹ ہم نے کر لی ہیں۔ اگر آپ یہ تمام ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں صورتوں کی ایکسرسائز اور ریڈنگ کے ساتھ تو آپ چینل کی پلے لسٹ پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا تکلیف دہ جو دور ہے یہ پڑھیں گے، اس کی ریڈنگ کریں گے سب سے پہلے اور پھر اس کی ایکسرسائز جو ہے وہ کمپلیٹ سولو کریں گے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ چلیے ریڈنگ جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا تکلیف دہ دور۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا۔ اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ کنعان میں آباد تھے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے مصر پہنچے، پھر ان کی کئی نسلیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک مصر میں آباد رہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا فرمائے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہیتے بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت بھی تھے اور خوب سیرت بھی تھے۔ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا فضل فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں خوابوں کی تعبیر بتانے اور باتوں کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت دینے والا ہے۔ ساتھ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں یہ تلقین فرمائی کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بڑے بھائیوں کا خیال تھا کہ ہم جوان ہیں اور اپنے والد کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹانے والے ہیں، لیکن ہمارے والد کو ہم سے زیادہ یوسف سے محبت ہے۔ بھائیوں نے مشورہ کیا کہ ہمیں یوسف کو قتل کر دینا چاہیے یا کہیں دور پھینک آنا چاہیے تاکہ ہمارے والد کی توجہ یوسف سے ہٹ کر ہماری طرف ہو جائے۔ اپنے فیصلے پر عمل کرنے کے لیے بھائی اپنے والد کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ کل ہم سیر و تفریح کے لیے جنگل جا رہے ہیں، آپ یوسف علیہ السلام کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ بھی کھیل کود اور ہمارے ساتھ کھائیں پیئیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تم کھیل کود میں نہ لگ جاؤ اور اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے۔ بھائیوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا ہمارے بھائی کو کھا جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بالآخر اجازت دے دی۔ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر جنگل پہنچ گئے۔ بڑے بھائی یہودا نے سب کو مشورہ دیا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، انہیں ایک گہرے کنویں میں ڈال دو۔ لہٰذا انہوں نے اس پر عمل کرتے ہوئے جنگل میں حضرت یوسف علیہ السلام کو گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی رات کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس روتے ہوئے پہنچے۔ بھائیوں نے کہا کہ ہم کھیل میں لگ گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا، اسے ایک بھیڑیے نے کھا لیا۔ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پر جھوٹا خون لگا لائے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو ثبوت کے طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کر دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یوسف ابھی زندہ ہیں اور یوسف کے بھائی صحیح نہیں کہہ رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے بنائی ہوئی جھوٹی بات ہے، لہٰذا میں صبر کرتا ہوں اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں تنہا تھے۔ ایک قافلے کا جنگل سے گزر ہوا۔ قافلے والوں نے اپنے ایک آدمی کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ اس شخص نے پانی بھرنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ گئے۔ اس شخص نے جب ڈول اوپر کھینچا تو ایک خوبصورت لڑکے کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ خوشی میں پکارنے لگا کہ یہ تو نہایت خوبصورت لڑکا ہے۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کرنے کے لیے چھپا لیا۔ قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لے گئے۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مہنگی قیمت میں خریدا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ یوسف کو عزت و اکرام سے رکھو، شاید کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام
اپنی جوانی کو پہنچے تو خوبصورتی میں ان جیسا کوئی نہ تھا۔ ایک دن زلیخا نے محل کے تمام دروازے بند کر دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی اور دروازے کی طرف دوڑے۔ دونوں دروازے کے پاس پہنچے تو وہاں انہوں نے عزیز مصر کو کھڑا ہوا پایا۔ شوہر کو دیکھتے ہی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر برائی کا الزام لگایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً انکار کیا اور فرمایا، یہ عورت مجھے برائی کی دعوت دے رہی تھی۔ عزیز مصر کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا۔ اس پر زلیخا کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ یوسف کی قمیص کو دیکھا جائے۔ اگر وہ سامنے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی ہے، اور اگر یوسف جھوٹے ہیں، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچے ہیں۔ جب ان کی قمیص کو دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اس پر عزیز مصر نے زلیخا کو ڈانٹا اور کہا کہ تم ہی گناہ گار ہو، لہٰذا اپنے گناہ کی معافی مانگو۔ زلیخا کا یہ واقعہ لوگوں میں عام ہو گیا۔ امیر گھرانوں کی عورتیں زلیخا کو برا بھلا کہنے لگیں کہ وہ ایک معمولی غلام پر عاشق ہو گئی۔ جب زلیخا تک یہ باتیں پہنچی تو اس نے تمام عورتوں کو دعوت پر بلایا اور ان کی مہمان نوازی پھلوں سے کی۔ ہر ایک کو پھل کاٹنے کے لیے چھری دی۔ پھر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان عورتوں کے سامنے سے گزریں۔ عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ انہوں نے پھل کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے اور کہا کہ یہ انسان نہیں بلکہ ایک نہایت معزز فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا، یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعنے دے رہی تھی۔ ساتھ ہی زلیخا نے یہ بھی کہا کہ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اسے جیل میں ڈال دوں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے برائی کی بجائے قید میں رہنا زیادہ پسند ہے۔ عزیز مصر نے عورتوں کو حال دیکھ کر یہی طے کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کچھ عرصے کے لیے جیل بھیج دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان بھی جیل میں داخل کیے گئے۔ یہ دونوں مصر کے بادشاہ کے ملازم تھے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا اور دوسرا روٹی پکانے والا تھا۔ ان دونوں پر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام تھا۔ بادشاہ کو شراب پلانے والے نے خواب دیکھا کہ بادشاہ کے لیے شراب بنا رہا ہے، جبکہ دوسرے نے خواب میں دیکھا کہ بادشاہ کے لیے روٹیاں پکا کر سر پر رکھے ہوئے ہیں اور پرندے اس کے سر پر سے نوچ کر کھا رہے ہیں۔ دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب سنائے اور ان کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان نوجوانوں کو تسلی دی کہ میں جلد تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاتا ہوں۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں نوجوانوں کو توحید یعنی ایک اللہ تعالیٰ کو ماننے اور شرک سے بچنے کی دعوت دی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر بتاتے ہوئے فرمایا کہ بادشاہ کو شراب پلانے والا آزاد کر دیا جائے گا اور وہ دوبارہ بادشاہ کی خدمت کرے گا، جبکہ روٹی پکانے والے کو سولی دے دی جائے گی اور پرندے اس کے سر کو نوچ کر کھائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو شراب پلانے والے سے فرمایا کہ وہ ان کا ذکر اپنے بادشاہ سے کرے۔ وہ اپنی نوکری پر بحال ہو گیا، لیکن وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر بادشاہ سے کرنا بھول گیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں کئی سال رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا اب تک جو دور ہم نے پڑھا ہے وہ تکلیفوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن ان تکلیفوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر سے کام لیا، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے اور اس کے حکموں کو پورا کرتے رہے۔ وہ کبھی زبان پر شکایت نہ لائے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبردست عروج عطا فرمایا۔ اب یہیں پہ ہماری ریڈنگ جو یہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اب ہم اس کی ایکسرسائز جو ہے وہ کمپلیٹ سولو کر لیتے ہیں۔ مشق کوشچن نمبر 1، درود جو آپ کی نشاندہی کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، تو حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دادا ہیں حضرت صالح علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا جاتا ہے اسرائیل، میکائیل، بنیامین یا پھر میخائیل، تو کیا کہا جاتا ہے؟ اسرائیل۔ یعقوب علیہ السلام کے کل بیٹے تھے 10، 11، 12 یا 13۔ کتنے بیٹے تھے؟ 12۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں ستارے دیکھے 9، 10، 11 یا 12، تو 11 جو ہے وہ کیا دیکھے؟ ستارے دیکھے خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا دشمنوں نے، دوستوں نے، بھائیوں نے، قافلے والوں نے، تو کس نے ڈالا تھا؟ بھائیوں نے۔
حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا بڑے بھائی نے، بنیامین نے، عزیز مصر نے، قافلے والوں نے. تو کس نے؟ قافلے والوں نے. حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر لے جایا گیا کنعان، مصر اور دان یا بحرین. تو مصر لے کر جایا گیا. عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت دی، کھانے کی، برائی کی، شراب کی، اچھائی کی. تو کس کی دعوت دی؟ برائی کی. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں داخل کیے گئے 2 بھائی، 2 نوجوان، 2 وزیر یا 2 تاجر. تو 2 نوجوان جو ہیں وہ شامل کیے گئے. کوشچن نمبر 2 مختصر جواب دیجیے. بنی اسرائیل کن لوگوں کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا آنسر دیکھتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. تو یہ ہمارا ہے فرسٹ شارٹ. نیکسٹ دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو کیا خواب سنایا؟ تو اس کا آنسر یہاں پہ دیکھیں، کیا خواب سناتے ہیں وہ اپنے والد کو. ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک سورج، 11 چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا کیا ہے؟ سیکنڈ شارٹ. نیکسٹ دیکھیں، تھرڈ والا کوشچن، حضرت یوسف علیہ السلام مصر کیسے پہنچے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ مصر کیسے پہنچتے ہیں؟ یہاں پہ دیکھیں کہ جب وہ کنویں میں ان کو پھینکا جاتا ہے. یہاں پہ تھرڈ والے کا آنسر یہاں پہ دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں تنہا تھے. ایک قافلے کا جنگل سے گزر ہوا. قافلے والوں نے اپنے ایک آدمی کو پانی لانے کے لیے بھیجا. اس شخص نے پانی بھرنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا. حضرت یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ کے اس شخص نے جب ڈول اوپر کھینچا تو ایک خوبصورت لڑکے کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور خوشی سے پکارنے لگا کہ یہ تو نہایت خوبصورت لڑکا ہے. قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کرنے کے لیے چھپا لیا. قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لے گئے. تو کون لے گیا؟ قافلے والے. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ تھرڈ شارٹ. نیکسٹ ہمارے پاس ہے کوشچن نمبر 4 کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں کیوں ڈالے گئے؟ اس کا آنسر یہاں پہ دیکھیں، یہاں سے اس کا آنسر دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے برائی کی بجائے قید میں رہنا زیادہ پسند ہے. عزیز مصر نے عورتوں کا حال دیکھ کر یہی طے کیا کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ عرصے کے لیے جیل بھیج دیا جائے. تو یہ ہمارا ہے 4 شارٹ، یہاں سے یہاں تک. اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے کوشچن نمبر 5 حضرت یوسف علیہ السلام نے تکلیف کا زمانہ کیسے گزارا؟ 5 کا آنسر یہاں سے دیکھیں کہ تکلیفوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر سے کام لیا، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے اور اس کے حکموں کو پورا کرتے رہے. وہ کبھی زبان پر شکایت نہ لائے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں زبردست عروج عطا فرمایا. تو یہاں سے آپ نے یہ سٹارٹ کرنا ہے. 5 شارٹ ہمارا یہاں سے یہاں تک ہو جائے گا. اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے اس کا کوشچن نمبر 3 جو کہ ہمارے پاس ہے لانگ. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے تکلیف دہ دور پر تفصیلی نوٹ لکھیں. تو اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ تفصیل سے نوٹ لکھنا ہے. تو اس کے لیے آپ نے یہ ساری ریڈنگ جو ہے اس کو دیکھ لینا ہے. اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ ہائڈنگس بنا لینی ہے. جیسے کہ یہ فرسٹ 2 لائنز ہمارے پاس کس کی ہیں؟ تعارف کے بارے میں ہے. پھر بنی اسرائیل کے بارے میں، یعقوب کے بیٹے کتنے تھے اور وہ کون کون سے تھے، یہ آ گیا. یہاں پہ پھر خوابوں کی تعبیر، یہاں پہ پھر آگے نیکسٹ والا جو ہے قتل کا منصوبہ جب ان کے بھائی بناتے ہیں. پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہائڈنگ آ جائے گی جھوٹا خون، مصر کا بازار. اس کو آپ شارٹ فارم میں بھی کر کے لکھ سکتے ہیں. اب نیکسٹ ہمارے پاس آ جائے گا عورتوں کا حال. پھر ہمارے پاس اس کے بعد یہاں پہ تھا جیل میں جب وہ قید ہوتے ہیں. پھر ہم لاسٹ پہ ہمارے پاس حاصلِ کلام. اس کو آپ نے اپنے ورڈز میں بھی لکھ سکتے ہیں، بٹ آپ نے لکھنا صحیح ہے. جو اس میں بات بیان کی گئی ہے وہی بات آپ نے بیان کرنی ہے. اسی کو آپ نے کیا کر دینا ہے؟ بیان کرنا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا تکلیف تھا جو دور ہے اس کو آپ نے تفصیل سے بیان کرنا. تو آپ نے ہائڈنگس دیکھ کر جب لکھو گے تو آپ کے مارکس بھی اچھے آئیں گے اور ہائڈنگ سے آپ کو یاد بھی جو ہے وہ ایزیلی ہو جائے گا. تو اس لیے آپ نے ہائڈنگ جو ہے وہ اچھے سے یاد رکھنی ہے. آج کی ویڈیو ہم یہیں پہ بائنڈ اپ کرتے ہیں. آج کی ویڈیو میں ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا تکلیف تھا جو دور تھا وہ پر ہے. آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا دوستوں کے ساتھ. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.